عمران بھائی یہ بتائیں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی جب عمران خان صاحب یہاں سے واپس گئے جوڈیشل کمپلیکس سے، کیا باتیں ہوئیں؟ عمران خان کی جان کو خطرہ تھا، کل مراد سعید کے گھر میں چھاپا مارا گیا، خواتین اکیلے گھر میں موجود تھیں، کیا کہیں گے آپ؟ اور خان صاحب سے کیا بات ہوئی؟ دیکھیں اگر اعصاب کو آپ دیکھیں نا تو ابھی ان کو اور بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ آئی بلنک سچویشن ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے اعصاب ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اعصاب کی لڑائی میں آپ دیکھیں تو ابھی تک انہوں نے عمران خان کو ٹیسٹ نہیں کیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب بھی میں ملتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بالکل اسی طرح ہے اور ہی از ریڈی فار نیکسٹ 1-2 ایئرس. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ 2 سال اور لڑتے رہیں وہ آپ سے لڑتا رہے گا. آپ کو اندر ڈالیں گے وہ اندر بھی لڑتا رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی جس طرح جاگ گئے ہیں نا یا پاکستانیوں نے جس طرح فیصلہ کر لیا ہے، اگر عمران خان کو زبردستی اندر بند کر بھی دیا نا تو عمران خان سے ہی مدد مانگنی پڑے گی. مجھے تو ایسا لگتا ہے. کیا رد عمل سمجھ رہے ہیں پاکستانیوں کا رد عمل آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں. یہ مختلف لوگ ہیں اور اب یہ مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹلی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان رہے گا. پاکستانی بند کمروں کے فیصلوں کو بہت مان چکے ہیں. اب نہیں لگتا ہے کتنا ضروری ہے. یہ لڑائی ختم نہیں ہونی، یہ چلتی رہے گی جب تک کہ ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا. ڈنڈا ایک ہی ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو باری باری پھینٹا لگاتا ہے. پہلے ڈیوائیڈ کرتا ہے، پہلے ایک طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے، پھر دوسری طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے، پھر ادھر لگاتا ہے، پھر ادھر لگاتا ہے. جب تک یہ ڈنڈا یا ٹوٹ نہیں جاتا یا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی. لیکن تب تک چلتی ہے. اس کو اٹھانا، اس کو نوکری پہ لگانا، نکالنا، یہ جائز تھا؟ کیا چلتا رہا اور کیا کہیں گے؟ وہ مذاق ہے نا. دیکھیں پاکستان کے ساتھ جنرل باجوہ ریٹائر، وہ اب ساری کہانیاں سنا رہے ہیں. جو باتیں ہم کرتے تھے کہ ایک کام کوئی اور پا رہا ہے تو تب وہ مانتے نہیں تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہم ہی کرتے تھے. دیکھیں وہ اپنے ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. کئی گھنٹے ملاقات کی اور 2 ملاقاتیں کی ہیں. ابھی تو بڑی چیزیں آنی ہیں. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں بڑی بڑی عجیب چیزیں آنی ہیں. بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آنے ہیں. آپ دیکھیے گا اگلا کالم صرف آپ آنے دے تہلکہ مچ جائے گا. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہوں. عمران ریاض خان میرے ساتھ موجود ہے. صدیق جان کے لیے سر آپ یہاں پہنچے ہیں، قصور کیا سمجھتے ہیں؟ صدیق جان کا قصور کیا ہے؟ صدیق جان کا قصور وہی ہے جو ارشد شریف کا تھا. صدیق جان کا قصور وہی ہے جو صابر شاکر کا ہے. صدیق جان کا قصور وہی ہے جو ہر اس بولنے والے شخص کا ہے جو ریاست کے جبر کو نہیں مانتا، جو ظلم کو نہیں مانتا، جو زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور جو طاقت سے کنٹرول نہیں ہوتا. اس کا وہی قصور ہے جو باقی سب کا ہے اور وہ اس قصور کی سزا کاٹ رہا ہے اس وقت. امید ہے کہ آج عدالت، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں امید ہوتی ہے، ہماری آخری جو امید ہے یہاں پہ زمینی نظام کے اندر، ہماری پہلی امید بھی اللہ رب العزت ہے اور آخری امید بھی اللہ رب العزت ہے. لیکن اس کے بیچ میں ہمیں جہاں پہ جو امید رہتی ہے کہ انصاف ہوگا وہ ہمیں عدالتوں سے رہتی ہے. امید کرتے ہیں کہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی مجھے یہ بتائیں، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ساری قوم نے دیکھی، جس میں صدیق جان پولیس والے کو منع کر رہا ہے کہ یار یہ نہ کرو. وہ یہاں سے 100 میٹر دور جگہ ہے، وہ منع کر رہا ہے کہ یہ حرکتیں نہ کرو، نیچے سے لوگ پتھر ماریں گے. میں تمہیں ریسکیو کر کے لایا ہوں تو اس کا تم مجھے یہ صلاح دے رہے ہو. اس نے ان کو ریسکیو کیا تھا صدیق جان نے، اور وہ اوپر سے بھی شیل مار رہے تھے. وہ کس کے حکم پہ مار رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ چاہتے کیا تھے؟ اور نیچے سے پھر لوگ پتھر مارتے ہیں وہ جا کے انصافیوں کو لگنے تھے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، اس نے کوئی ایسی، ابھی دیکھیے گا آپ عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے اس کیس کا. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صدیق جان کا وہ قصور ہے جو اس جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے باہر کچھ نامعلوم افراد دکھائے جن کے ہاتھوں میں وہ؟ ایکچولی تو یہی ہے نا، صدیق جان نے وہ لمٹ کراس کی ہے یا باقی صحافیوں نے. ایکچولی وہ باقی صحافیوں کو بھی سب کو نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں. کام تو آپ سارے کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مین آدمی ہے صدیق جان، اس کو اٹھا لو. اس کو اٹھائیں گے، اس کو اٹھا کے ڈرائیں گے تو باقی سارے بھی ڈر جائیں گے اور آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا. وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ نامعلوم افراد جو ہیں انہوں نے یہ دکھایا کہ جناب ان کے ہاتھوں میں وہ سفید رنگ کی اسٹریپس ہیں، وہ یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے. وہ بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. میں آپ کو یہ بتا دوں وہ نامعلوم نہیں ہے. عمران خان کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس ان میں سے ایک کا نام ہے، ایک کا ایڈریس ہے. یعنی وہ خود ہی بتا دیتے ہیں. لوگ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ لسٹ بھیج دی کہ جناب یہ وہ بندے تھے، ان محکموں سے تعلق تھا اور یہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، یہ ان کے ایڈریس ہیں، یہ ان کے رینکس ہیں. اب عمران خان کے پاس یہ انفارمیشن ہے. میرے خیال میں یہ جو نامعلوم افراد کے ذریعے کارروائیاں ڈلوائی جاتی ہیں پاکستان میں، ان کو بند کیا جائے. بدنامی ہوتی ہے اس ملک کی، بند کیا جائے. شیل کون سے برآمد کرنے تھے صدیق جان سے؟ پتہ نہیں شیل کون سے برآمد کرنے ہیں یار. صدیق جان نے کبھی کسی بچے سے ٹافی نہیں چھینی. وہ اتنا میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ یار وہ نرم دل آدمی ہے. وہ اپنی دیکھو اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ مقابلہ کرنا جانتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ بہادر ہے. لیکن وہ فزیکل نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. اس کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. وہ قلم سے اور زبان کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتا ہے. اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ جھگڑا کرے کسی کے ساتھ، کسی سے جا کے کوئی چیز چھین لے. آپ کو ایسا لگتا ہے یار صدیق جان کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہو کہ اس نے کسی کو مذاق کے اندر بھی تھپڑ مارا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو اس نے کسی سے کوئی چیز چھینی ہو؟ ہاں یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ صدیق جان سے فلاں بندے نے یہ چیز چھین کے تو کھا لی اس سے لے کے،
یہ میں مان سکتا ہوں, اور وہ چھوڑ بھی دے گا, دے بھی دے گا, ضرورت بھی نہیں پڑے گی, خود ہی دے. وہ اتنا نرم دل آدمی ہے. اس کے اوپر دیکھو ڈالا کیا انہوں نے, اور نیکی اس نے کی, وہ اٹھا کے لایا پولیس والے کو اور لا کے اس کو اس نے ریسکیو کیا. اچھا عمران بھائی مجھے بتا دیں, ریٹائرڈ چیف صاحب نے جو انکشافات کی ہیں, اس کو اٹھانا, اس کو نوکری پہ لگانا, نکالنا, یہ جائز تھا؟ کیا چلتا رہا اور کیا کہیں گے آپ؟ وہ مذاق ہے نا. دیکھیں پاکستان کے ساتھ جنرل باجوہ ریٹائر, وہ اب ساری کہانیاں سنا رہے ہیں. جو باتیں ہم کرتے تھے کہ ایک کام کوئی اور پا رہا ہے, تو تب وہ مانتے نہیں تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہم ہی کرتے تھے. دیکھیں وہ اپنے ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس کو کنفیس کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتوں میں, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور شاہد میتلا کو آپ سارے جانتے ہیں, اس کی خبر کے اوپر آپ شاہد میتلا کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خود سے خبر لکھی ہے. پورا ایک صحافی یہ کلیم نہیں کر سکتا اسلام آباد میں, وہ جس نوعیت کا آدمی ہے سب کو پتہ ہے. اور وہ ایک سائیکالوجسٹ کی طرح انٹرویو لیتے ہیں میتلا صاحب جو ہیں, وہ بڑے باریک آدمی ہیں. تو انہوں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں اور کئی گھنٹے ملاقات کی ہے, کئی گھنٹے ملاقات کی اور 2 ملاقاتیں کی ہیں. ابھی تو بڑی چیزیں آنی ہیں, آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں بڑی بڑی عجیب چیزیں آنی ہیں, بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آنے ہیں, آپ دیکھیے گا. اگلا کالم صرف آپ آنے دے, تیل کا مچ جائے گا. ابھی آپ کی کبھی بعض دفعہ پارٹ 2 نہیں بھی آتا ہوتا, تو پہلے بھی کوشش تو یہی ہے, اس کا پارٹ 2 نہیں آیا. کوشش تو یہی ہے کہ نہ آئے, اور ان کو بہت دباؤ میں لیا جا رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق ان کو بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون بھی کیے ہیں. میری اطلاع کے مطابق ان کو ایون جن کا انٹرویو ہے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے, اور کئی اور سے بھی رابطے ہوئے ہیں, اور ان کو تھریٹ بھی کیا گیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ رکنے والے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سٹوری ہے, اور ان کو یہ چھاپنی چاہیے. اگر نہیں چھپے گی تو پھر زیادہ ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ جاری رکھنا چاہیں. اٹس اپ ٹو دیم. یا تو یہاں پہ آزادی ہوگی اور ہم کھل کے اپنا کام کریں گے, تو یا یہاں پہ پھر آئین نہیں ہوگا, یہ سرزمین بے آئین بن جائے گی. مرضی ہے جیسے مرضی چلائیں. اچھا عمران بھائی یہ بتائیے, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی جب عمران خان صاحب یہاں سے واپس گئے جوڈیشل کمپلیکس سے, کیا باتیں ہوئیں؟ عمران خان کی جان کو خطرہ تھا, کل مراد سعید کے گھر میں چھاپا مارا گیا, خواتین اکیلی گھر میں موجود تھیں, کیا کہیں گے آپ؟ اور خان صاحب سے کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیں اگر اعصاب کو آپ دیکھیں نا, تو ابھی ان کو اور بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ آئی بلنک سچویشن ہوتی ہے نا, کہ آپ ایک دوسرے کے اعصاب ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اعصاب کی لڑائی میں آپ دیکھیں تو ابھی تک انہوں نے عمران خان کو ٹیسٹ نہیں کیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب بھی میں ملتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بالکل اسی طرح ہے, اور ہی از ریڈی فار نیکسٹ 1-2 ایئرس. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ 2 سال اور لڑتے رہیں, وہ آپ سے لڑتا رہے گا. آپ اس کو اندر ڈالیں گے, وہ اندر بھی لڑتا رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی جس طرح جاگ گئے ہیں نا, یا پاکستانیوں نے جس طرح فیصلہ کر لیا ہے, اگر عمران خان کو زبردستی اندر بند کر بھی دیا نا, تو عمران خان سے ہی مدد مانگنی پڑے گی. مجھے تو ایسا لگتا ہے. کیا رد عمل سمجھ رہے ہیں پاکستانیوں کو؟ پاکستانیوں کا رد عمل آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں. یہ مختلف لوگ ہیں, اور اب یہ مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹلی, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان رہے گا. پاکستانی بند کمروں کے فیصلوں کو بہت مان چکے ہیں, اب نہیں لگتا ایسا. بہت شکریہ. کیسے ہیں سر؟